بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈونگا بونگا میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں لیاقت علی شاد مہر صاحب، صدر نمبردار ایسوسی ایشن پنجاب ضلع بہاولپور۔ آج ہم ڈونگا بونگا کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، نمبردار کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، اور حالیہ دنوں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، تو اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملاقات کر کے، بات کر بہت کے۔ مہربانی جی، بہت مہربانی۔ میں انتہائی ممنون مشکور ہوں آواز بہاولپور چینل کا، وہ ادھر تشریف لائے لوگوں کے عمومی اور اجتماعی مسائل کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے جی۔ سر، پہلا سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے جی مڈل کی ہے فقیر والی سے 1968 میں، اور 70 میں نے میٹرک کیا ڈونگا بونگا ہائی اسکول سے، اسکالرشپ تھا میرا۔ کالج میں نے ایف ایس سی کی ہے سن 72 میں۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 2 سال آڑت کی دکان کی ہے فقیر والی میں۔ اس کے بعد میں نے کمپنی جوائن کر لی، نعیم کنسٹرکشن کمپنی۔ اس میں نے 38 سال میں نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کیا ہے۔ اس میں میرے بڑے بڑے پروجیکٹس میں کوٹا ایڈمی پلانٹ ہے، کالا باغ ڈیم پروجیکٹ ہے، اس کا بھی میں انچارج تھا۔ اس کے بعد جتنے آپ کے ہاؤسنگ پروجیکٹس تھے، مختلف کالونیز تھی، ان میں کام کیا، ہائی وے میں کام کیا، روڈ کا، اور خاص طور پر 12 سال میں نے ملٹری کا کام کیا ہے۔ اس ملٹری میں میری فرم الحمد کنسٹرکشن کمپنی لسٹڈ بھی ہے۔ آپ نے کالا باغ ڈیم میں جیسا کہ بات کی ہے، کام کیا ہے، تو ڈیم بننا پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، تباہی مچائی ہے، اس بارے میں آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو، کیا رائے ہے؟ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کالا باغ ڈیم کی صورت میں ایک جھیل دی ہے آپ کو، 300 کلومیٹر لمبی ہے، 250 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس میں جو سروے اس وقت ورلڈ بینک کا تھا سروے، اس میں یہ تھا کہ 2-4 شہر جو ہے تھوڑے سے متاثر ہوں گے نوشہرہ ہے۔ اس میں ایک سیاسی ایشو بنا کے غفار خان ہے، صوبہ سرد والوں کو اس کے خلاف کیا، سندھ والوں کو بھی خلاف کیا گیا۔ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہماری قوم کی حیات کا مسئلہ ہے۔ پانی ایک زندگی کا کام دیتا ہے۔ تو وہ جو کالا باغ ڈیم اگر آج بھی شروع کیا جائے، 2 اس کی بیسک کالونی جو ہیں وہ بنائی ہیں، ایک میں انچارج تھا، تو اس میں پوری جو ہے اسٹرکچر موجود ہے، مساجد ہیں، ان کے کالونیز میں رہائشی ہیں، ان کے جو لیبس ہیں، تو وہ اگر آج شروع کیا جائے تو 4 سال کے اندر آپ کو بجلی مہیا ہو سکتی ہے، 2 روپے پر یونٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک سیاسی ایشو کے طور پہ کالا باغ ڈیم کو نہ بنایا جا سکا۔ یہ 1988 میں اس کو ٹوٹل ختم کر دیا گیا، حالانکہ اس پہ کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کی جا چکی تھی، ان کا سروے ہو چکا تھا۔ سر، آپ نمبردار بار ایسوسی ایشن کے صدر کب بنے، اور بار ایسوسی ایشن کا کیا مقصد ہے، کیا کام ہوتا ہے؟ میں ایک بتاؤں جی کہ نمبردار جو ہے وہ ہیڈ آف دی ولیج ہوتا ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے۔ ایسے آپ نیچے جب جائیں گراس روٹ لیول پہ، تو گراس روٹ لیول پہ جو نمبردار کا کردار ہے وہ ایک ہیڈ آف دی ولیج ہے۔ انگریز نے اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے۔ تو میں اس سے اور پیچھے جو ہوں، شیر شاہ سوری کے دور میں جب زمین کی بندوبست ہوا، اس میں بھی نمبردار کا کردار تھا۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تو انہوں نے سندھ میں آ کے جب وہ آتا رہا ادھر آئے ملتان قاسم بیلا میں، تو قاسم بیلا ہیڈ کوارٹر سے انہوں نے ایک محکمہ مال کو خط لکھا اس وقت کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ریونیو اکٹھا ہو، آپ کے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، یہ جو آپ کی بد دشمن ہے، بیرونی دشمن، ان سے آپ کو بر وقت پتہ چلے، تو نمبردار اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبردار اصل میں ریونیو اکٹھا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ماحول میں، اپنے سوسائٹی میں اس کو نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جو نشہ کی لت ہے، والدین کی بے حرمتی ہے، ہمارے مختلف ہندو رسم و رواج ہیں، یا ہماری جو سیاسی پختگی ہے، اس میں کمی بہتری لائی جا سکتی ہے نمبردار کے کردار سے۔ اور جیسے کہ ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نمبردار ہمارا یہ پارٹنر۔ اب پارٹنرشپ جو ہے، شراکت داری جو ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ہمیں بتائیں تو صحیح نا ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو نمبرداروں کی اتحاد کے لیے ہر علاقے کے مختلف مسائل ہیں۔ میرے مسائل یہ ہیں کہ میری 5 تحصیلیں ہیں ضلع بہاولپور کی، ان میں سے 2.5 تحصیلوں کو نمبرداری گرانٹ ملی ہوئی ہے 12.5 ایکڑ، اور 2.5 تحصیلیں جو ہیں آدھا چشتیاں، بہاولپور پورا اور تحصیل منچن آبادی ایسے معروم ہے۔ ہماری اسٹرگل یہ چل رہی ہے کہ جو انگریز نے
یا جو لا میں اس کو جو فیسلٹی دینی ہے گورنمنٹ، اس کے لیے ہم نے اپنی ایک ایسوسیشن بنائی ہے. تو ہماری جو نمبردار ایسوسیشن ہے، یہ ان کے جو صوبائی صدر ہیں وہ ہمارے سٹنگ زراعت کے منسٹر ہیں سید حسین جانی گردیز صاحب. وہ ماشاء اللہ بڑا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے جو جنرل سیکرٹری نزاکت علی گل ہیں، صحیح سے تعلق ہے ان کا. تو ہماری ہر ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا جی وہ صدور ہے، چیئرمین ہے. تو ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا میں صدر ہوں تقریباً 5 سال سے. سر، نمبرداروں کے انتظامی حوالے سے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ممکن فعال ہونا چاہیے؟ نمبردار ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ نمبردار جو ہے یہ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان پل کا کام کرتا ہے. جو عوام کے مسائل ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، ان کو گورنمنٹ لوکل ایڈمنسٹریشن کے وہ شکرگزار بھی کرتا ہے. چاہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ الیکشن کا مسئلہ ہو، سیلاب کا مسئلہ ہو، اس میں جو بھی ڈیوٹی اس کی لگائی جاتی ہے وہ اس ڈیوٹی کو اپنے خرچے پہ، اپنی ذمہ داری پہ وہ پورا کرتا ہے. اگر گورنمنٹ تھوڑی سی سپورٹ کرے اور انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. جیسے کہ جو بھی ہمارے مختلف سیاسی پارٹی ہیں، مین سیاسی پارٹی 3-4 ہیں، تو اس میں تحریک استقلال کو اس کو لے لیں، انصاف کو، ان کے بھی یہ ہے کہ جی ہم گراس روٹ لیول پہ لے کے جائیں گے اختیارات کی تقسیم. اب گراس روٹ لیول جو ہے نا جی وہ دیہی طور پہ ہے یونین کونسل. اب یونین کونسل کو فعال کیا جائے، اعزازی ممبر ہونا چاہیے نمبردار کو، تاکہ جو بھی کوئی بجٹ ہو اس میں وہ شمولیت اختیار کرے اور اس کی رائے کو. چونکہ نمبردار ہر گاؤں میں ہوتا ہے اور جو ہمارے کونسلر ہوتے ہیں کسی گاؤں سے ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ہوتے. تو چیئرمین بالفرض اگر کسی ایک گاؤں کا ہے، 5 اس کے ہیں، تو اس میں ایک گاؤں کی وہ زیادہ سپورٹ کرے گا. تو نمبردار کا بڑا کردار بنتا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جو اختیارات کی تقسیم ہے اس میں نمبردار کو اگر آپ فعال کریں گے تو آپ کے آدھے مسائل، چوری، ڈکیتی، امن و امان، اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. بیوروکریسی کس حد تک نمبرداران سے تعاون کرتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ اگر میں اس کو چھپا کے رکھوں بات نہیں، میں تو اوپنلی بات کرتا ہوں کہ بیوروکریسی پہ جو زد آتی ہے وہ نمبردار کی آتی ہے. نمبردار کو اس کا عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، ان کا عوام کے مسائل کا وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو بیوروکریسی نے تو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بات کرتا ہوں کہ ایک والد ہے، نمبردار ہے، وہ فوت ہو گئے. اب اس کا بیٹا ہے تو وہ جناب بیوروکریسی نے وہ فائلوں کی نظر کر کے کئی سال تک وہ چل جاتے ہیں وہ کیس، کیونکہ وہ زمین کا معاملہ ہوتا ہے. 12.5 ایکڑ زمین ہے، وہ اگر شہری زمین ہے تو اس کے ارب روپے کی وہ پراپرٹی ہے، تو وہ زمین بھی دوسرے کو ٹرانسفر ہوگی اس کے آگے اولاد کو. تو بیوروکریسی کو جو کرنا چاہیے کردار وہ نہیں ہے، تو اس کا بھی قصور نہیں ہے بیوروکریسی کا بھی. وہ اوپر جو ہماری جب تک صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت نہ صحیح ہوگی اس وقت تک کوئی صحیح کارکردگی نمبردار نہیں دکھا سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ایم این اے اور ایم پیز کو ووٹ دیتے ہیں وہ نالیاں بنانے کے لیے اور بجلی کے لیے اور دوسروں کے لیے نہیں دیتے. ہم دیتے ہیں کہ وہ قانون سازی کریں. فار ایگزامپل میرا یہ علاقہ ہے، یہ علاقہ سہولت سے محروم ہے، تو ادھر بچوں کے لیے ایک بس چلے جو ہائی اسکول میں لے کے جائے، بچوں کو چھوڑ کے جائے. تو یہ قانون سازی ہونی چاہیے. سڑکوں ٹوٹی پھوٹی ہیں، سڑکوں کے لیے ادھر کوئی ہمارا بیلدار نہیں ہے. جو کھڈے پڑے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ روز آئے دن سبب بنتے ہیں اور نہ اس کی کوئی اس کی مینٹیننس پہ کوئی غور ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ نمبردار کو ساتھ بٹھا کے، جیسے ہمارے 2-3 ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں، انہوں نے میٹنگز ہوئی ہیں اے سی صاحب کے ساتھ اور پٹواری صاحبان کو، تو اس سے اچھے رزلٹ نکلے ہیں. یعنی جو بھی کوئی ڈیٹیل ان کو ہوتی ہے تو ہم ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ہمارا کام اپنی شو بازی نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ایز اے محب وطن پاکستانی، چونکہ ہمارا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہوتا ہے، تو ہم عوام کے صحیح مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اور میرٹ پہ آپ کا کام ہوگا. جب میرٹ پہ ہوگا، جس اسٹیٹ میں انصاف ہوگا تو وہ اسٹیٹ کے جو ہے نا امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی، عوام بھی خوشحال ہوں. سر، گزشتہ بارشوں سے ضلع بہاول نگر اور خاص طور پر آپ کے علاقے میں فصلوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ میں ہمارے یہ جو دینن والا پٹوار سرکل ہے ہمارا، اس میں 3 موضوع آتے ہیں، دینن والا، فتح پور اور خراج پورہ. ہمارے ادھر 80% سے ابو نقصان ہے. اور یہ جو پہلے 30 من 40 من بھی نرما ہو جاتا تھا، اب وہ 2-3 من بھی نہیں ہوگا اور کئی تو بالکل ختم ہو گئے. تو میرا یہ تھا، میں نے ڈپٹی صاحب کے بھی کو شکرگزار کیا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کو آفت زدہ قرار دیا جائے. اس میں صرف جہاں دھان کی کوئی فصلیں ہیں ان کی بہتری ہے، جو ہماری کپاس کی فصل ہے اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. اور پورے جو پنجاب کا ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ کپاس کا جو شرح پر ایکڑ ریٹ ہے وہ بھی بہاول نگر ہے.
بھاول نگر گندم میں بھی بھاول نگر ٹاپ پہ ہے اور اس میں دھان پہ بھی بھاول نگر ٹاپ پہ ہے. تو اس کی وہ جو حیثیت ہے وہ صورت میں برقرار رہ سکتی ہے کہ اگر زمینداروں کو کوئی سبسڈی دی جائے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. سر حکومت پاکستان زمینداروں کو کیا سپورٹ کر رہی ہے جن کی فصلوں کو خراب ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، اس بارے میں بتائیے. ساری حکومت پاکستان کے وسائل کم ہیں، ہمارے نقصانات زیادہ ہیں. تو اس کے لیے کچھ تو جو ہمارے صاحب ہیں جن سابق سربراہ ہیں ان لوگوں کو بھی آنا ہوگا. اور دوسرا یہ ساری جو چیز ہے جب میرٹ پہ ہوگی، میرٹ کو اگر مقدم رکھا جائے گا تو پھر کم وسائل سے بھی عوام کو مطمئن کیا جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ پنجاب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ جتنے سیم زدہ علاقے ہیں یا خاص طور پہ یہ بارشوں کی وجہ سے متاثر علاقے ہیں ان کا سروے بالکل صحیح طریقے سے سروے کیا جائے اور ان کو مناسب جو ہے نا امداد دی جائے. اب پچھلے بارشوں میں جو پچھلی دفعہ 2010 میں ہوئی تو اس میں ہمارے دینن والا موضوع کو ایک ٹیڑھی پیسہ بھی نہیں ملا. فتح پور کو کچھ مل گیا، کچھ راجپور کو مل گیا. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی برابری کی بنیاد پہ زمیندار تو سارے بیچارے، چونکہ جب آبادی بڑھ گئی ہے تو ہماری وہ جو مربع تھے وہ ایکڑ میں آ گئے، ایکڑ جو ہے کنال میں آ گئے. تو اس سلسلے میں میری یہی گزارش ہے کہ جناب اس میں سبسڈی دی جائے، لوگوں کو بر وقت کھاد بیج میں یہ کی جائے. اگلے آنے والی جو فصل ربی ہے اس کے لیے کم از کم گورنمنٹ کو پوری فیسلٹیٹ کرنا چاہیے زمیندار کو. اور اس میں بھی جو آبیانہ ہے مالیہ ہے اس کو بھی معاف کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے کھاد وغیرہ کے پیسے دینے ہیں لوگوں، اس میں بھی گورنمنٹ کو رعایت دینی چاہیے. سر ڈونگا بونگا مرکز کے کون سے بڑے بڑے مسائل ہیں؟ ڈونگا بونگا کا مین مسئلہ جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. پانی صاف پانی نہیں ہے، سڑکوں کا برا حال ہے، ٹھیک ہے جی. اور بے راہ روی عام ہے، بچوں میں بے راہ روی عام ہے جس کی وجہ سے شرح جو آپ کے جھگڑے فساد اور گاؤں میں جو ہو رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری تعلیم پہ زور دینا چاہیے. جو تعلیم یافتہ قوم ہوگی تو اس سے مسائل ان کو پتہ ہوگا، اویئرنیس ہوگی کہ اسلام کا کیا حکم ہے، حکومت کے احکامات کیا ہیں. اس سلسلے میں جو دوسری چیز یہ ہے کہ صفائی کا ناقص انتظام، جگہ جگہ گند اور کوڑا کرکٹ، تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ جو بارشوں کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے، خاص طور پر میری دینن میں یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پائپ سیوریج کا پائپ دے دی جائے تو سیم نہر میں اس کو پانی کو ڈال دیا جائے تو ہمارے گاؤں میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس سے ہماری تلافی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم باہر جناب کمشنر صاحب کی خدمت بھی گزارش کر چکے ہیں. اب بھی میری گزارش ہے لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہ جو کام ڈی سی صاحب کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سفارشات کرنی ہوتی ہیں، کچھ اختیارات کمشنر صاحب کو بھی نہیں ہیں، انہوں نے بھی اوپر اپروچ کرنا ہوتا ہے صوبائی حکومت کو. تو جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ہم تو ان کے کوشش گزار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ اس پہ اگر کان دھرے اور اس کا ایک میرٹ پہ کام کرے تو پھر انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں، یہ موٹے 4 مسائل آپ بتایا میں نے، تو حل ہو سکتے ہیں. صحت کا مسئلہ ہے، سر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہاں کے ایم پی ایم ایل اے توجہ نہیں دیتے، اس بارے میں بتائیے. میں ایک بتاؤں، ہمارے کوئی 20 سال پہلے سڑکیں بنی، اس کے بعد 3 ٹنور ہمارے رانا عبدالروف صاحب آئے، اس کے بعد 2 ٹنور اس کے ہو گئے ہیں ہمارے مسلم لیگ کے جو عالمداد خان ہیں. ہماری روڈ رکھی گئی، ہمیں کہا گیا کہ جی آپ کی 30 کلومیٹر روڈ ڈونگا بونگا سے کوڑیالی اور کوڑے والے سے خراج پورہ اور بیچ والی روڈ جو ہے نا دینن والا تک پارا والا تک یہ بنے گی. اس کی پرپوزل بھی آ گئی، اس کے فنڈز بھی آ گئے، لیکن وہ سیاست کا شکار ہو. اب یہاں میرے ضلع میں جیتی تو نون لیگ ہے، تو اب حکومت 4 سال پچھلے تحریک انصاف کی رہی ہے. تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو ہمارا فنڈز تھا، وہ ہمارا جو حصہ تھا وہ ہمیں دیا جاتا، لیکن ایک پیسہ بھی میرے علاقے پہ خرچ نہیں ہوئی ہے. میرے احباب بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ سکتے. ٹھیک ہے سر، ڈونگا بونگا کی موجودہ صورتحال آپ نے بیان کر دی. اب الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں سے کون مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں؟ اگر آپ کے حوالے سے بات کروں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں آپ، صدر ہیں نمبرداروں کے. آنے والے الیکشن میں آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ خود الیکشن لڑیں؟ میں عرض کرتا ہوں جی، الیکشن کے بارے میں میری رائے سب لوگوں سے مختلف ہوگی. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو امیدوار ظاہر کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام شورائی نظام چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے اگر آپ کو گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں آپ کے پاس آئیں کہ جی آپ یہ خدمت دیں ہمیں، تو میں تیار ہوں اپنے یونین کونسل کا چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے. لیکن میری کوشش یہ ہوگی اگر ہم 4 امیدوار ہیں، یا ایک نیا آئیڈیا میں دے رہا ہوں، 4 امیدوار سے باقی جتنے امیدوار میرے ساتھ ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہوگی ایک ہی پلیٹ فارم ایک ہی دن ہم استعمال کریں گے.
یعنی ایک گاؤں میں جائیں گے 4 اسٹیج پہ بیٹھے ہوں گے، میں اپنا منشور پیش کروں گا، دوسرا اپنا منشور پیش کرے گا، عوام جس کو منتخب کرے. اصل تو یہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ادھر سیاسی طور پہ جو ہے 1970 کے بعد یہ بہاول نگر جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا رہا. اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 8 سیٹیں ایم پی اے کی ہیں، 4 سیٹیں ایم این اے کی ہیں. تو اب جو تحریک انصاف جو آئی ہے، پہلے تو دو جماعتی نظام تھا تو باری لیتے تھے، اب جو آئی ہے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا. لیکن بہاول نگر کی جو اس سیٹ ہماری ایم این اے کی ہے، یہ سابقہ ہمارے جو علمداد ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں اپنی برادری کی وجہ سے. اگر آپ یونین کونسل چیئرمین کا الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کا کیا منشور ہوگا؟ کیا میرا منشور یہ ہوگا، میں عوام کو آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر 1 سال کے اندر میرے چیئرمین بننے کے 1 سال کے اندر اگر بی بی سی لندن سے یہ رپورٹ شائع نہ ہو کہ پاکستان ملک ہے اور اس کا جو صوبہ پنجاب اور اس کے ضلع بہاول نگر یونین کونسل امریکہ تعلیم دینن والا ہے، اس کا وہی سسٹم ہے جو امریکہ میں بھی نہیں ہے. کیونکہ الحمدللہ میں ٹائم کی پابندی کروں گا، سیکٹری سے ڈیوٹی لوں گا. کوئی میرا ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کا شناختی کارڈ نہ بنا ہو، جس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہ بنا ہو، جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ بنا ہو، جس کا نکاح جو ہے وہ نکاح نامہ جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز نہ ہو. اور جس کی طلاق کے مسائل پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ ثالثی کونسل ہوتی ہے تو ہم وہ مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. عوام کی دہلیز پہ ان کو انصاف مہیا ہوگا. اور میرا یہ ہے کہ 302 کے علاوہ میرے گاؤں کا کوئی کیس تھانے میں نہیں جائے گا. یہ میں آپ کو کرنا. اور الحمدللہ میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں. مجھے آپ کہیں گے جی فلاں کے گھر جانا، میں یہ نہیں کہوں گا جی میری طرف سے بول چال نہیں. یہ ہمارے اگر اندر آ جائے، دیکھو جی آپ کا جو اعمال ہے، آپ کا جو قول و فعل ہے، اس کو اللہ پاک جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. تو اس کی مدد سے ہی انسان مسائل پہ قابو پا سکتا ہے. تو جب آپ کے عزم ہو، آپ کا موسم ارادہ ہو کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے، تو اس قوم کی خدمت کے جذبے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کے سیاسی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری اس میں یہ تجویز ہے جی کہ ایک تو متناسب نمائندگی نظام ہونا چاہیے کہ کوئی امیدوار نہ ہو ووٹنگ پڑے جماعت کو. جب جماعت کے ووٹ آ جائے تو وہ اپنا بندے لیں، چاہے 50% کر لیں ابتدائی طور پہ. کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں برادریزم، ان پڑھ جو تعلیم کی کمی ہے اس کی وجہ سے بھی صحیح ہمارا نہیں آتا. یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ 75% ووٹ دیہات کے ہوتے ہیں، مسائل 75% عوام کے ہیں، لیکن 25% عوام کو نوازا جاتا ہے جنہوں نے صرف 25% شہری جو بندے ہیں. تو اس کی یہ ہونا چاہیے کہ جی ہمارے ایک تو احتسابی نظام ہونا چاہیے کہ جو احتساب جس پہ پرچہ ہے، جس نے مال کھایا ہوا ہے، کوئی بھی جماعت، اس کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. جب ایک ایسے صدباب کریں گے تو انشاءاللہ احتساب تو ہر بندہ اپنے 5-6 فٹ قد پر دیکھے شام کو سونے وقت کہ میں نے آج کیا کیا، تو اس کے اندر خود احتسابی نظام آ جائے تو آپ کے ملک کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان کا نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے. ہم نے یہ جو ڈیڑھ اینٹ کی مساجد بنائی ہوئی ہیں، مدرسے بنائے ہوئے ہیں، اسکول بنائے ہوئے ہیں، اس میں مختلف قسم کے جو نظام تعلیم ہے، اگر یکساں نظام تعلیم ہوگا جس میں پاکستان ہم نے کیوں بنایا، یہ بنیاد اس میں ہونی چاہیے ہمارے اکابرین کی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہماری شخصیت، دنیا کی جو سب سے معتبر شخصیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چل کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے اس وقت تک ہم اس کو جب تک تعلیم کا جو نظام جو ہے نا وہ یکساں نہیں ہوگا اور ہر ایک کو تعلیم. ہمارے 25% بچے پڑھتے ہیں، 75% بچے اب بھی نہیں پڑھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. تعلیم جو ہے وہ کچھ بچے پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم اسکولوں پہ، ان کا معیار تعلیم اور ہے، کچھ بچے ادھر پڑھ رہے ہیں، ان کا معیار تعلیم اور ہے. تو اس کے لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نظام تعلیم کو ایک ایسا نظام تعلیم ہو جس میں حب الوطنی ہو، جس میں غریب بچوں کو بھی تعلیمی ادارے میں شامل کیا جائے. یہ ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ہماری کامیابی تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آئین دیا ہے، منشور دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں. اب یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ ایک شورا ہے، شورائی نظام ہے. تو انہوں نے عوام کی رائے کو مقدم رکھنا ہوتا ہے. عوام کے جو مسائل ہیں وہ ایم این اے ایم پی نے آگے ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے اوپر قانون سازی ہو جائے. جب آئین میں ترمیم ہوگی، ایک قانون سازی ہوگی، مجرم کو اس کی سزا ملے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر.
آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ شہر تو میرا اپنا شہر ہی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاہور، کیونکہ پرانے اس میں جو ہے اس میں کافی سلطنت کو عروج زوال بھی آئے، ان کی بھی نشانیاں بھی ہیں، اور لاہور. تو اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ جی 4 صوبوں کا وزٹ کیا ہوا ہے، اور میں نے تقریباً پاکستان کے 1500 شہر دیکھے، ڈونگے جتنے شہر شامل کر کے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں نے 38 سال جاب کیا ہے، کنسٹرکشن کا کام کیا ہے، اور 12 سال میں مارکیٹنگ میں رہا ہوں. تو میں نے سندھ کا بھی کوئی شہر نہیں چھوڑا، بلوچستان کا نہیں چھوڑا. لیکن یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں جائیں تو زیارت ہے، تو ٹھنڈک ہے. ادھر آپ پنجاب میں جائیں تو ادھر فور مرو ہے جو ایز مری ہے. ٹھیک ہے جی. ایز اے ایکسپرٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کروں، جو مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کیا ٹپس ہے آپ کی؟ پہلی ٹپس یہ ہے کہ کنٹیکٹ. پہلے آپ کے پاس ہوم ورک ہو، آپ جس فیلڈ میں کر رہے ہیں، جس چیز کی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس پہ آپ کا پورا عبور حاصل ہے. تو جب عبور حاصل ہوگا تو پھر کیا ہوگی. ایک چھوٹی سی اگر آپ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری وہ کمپنی کو باہر سے ایک ٹیم آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ جی کوالٹی کیا ہے، واٹ ڈو یو مین بائی کوالٹی. ہر ایک بندے نے اپنی اپنی کہا یہ اچھا ہو، یہ اچھا ہو. میں نے کہا کوالٹی مین وچ کسٹمر ڈیمانڈ. کوالٹی وہ ہے جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے. اب ایک کسٹمر آتا ہے میری دکان پہ، وہ کہتا ہے مجھے ٹوٹی شیش چاہیے، اس کی وہ کوالٹی ہے، اس کو آپ نے اس میں مطمئن کرنا ہوگا. اب مارکیٹنگ میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کا مقابلے کا رجحان ہوتا ہے، تو اس میں سچائی کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اپنی جو چیز دکھا رہے ہیں وہی چیز دیں. اب ایک دفعہ آپ رابطہ کرتے ہیں، اور رابطہ کرنے پہلے فرسٹ رابطے میں آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے صحیح ان کو گائیڈ کر لیا، ان کو کنوینس کر لیا، تو 25% وہ آپ کے گاہک بن. ٹھیک ہے. اب جب آپ ان کو وزٹ کرتے ہیں اور آپ کا وہ جو پہلے موازنہ دیا ہوا ہے، اسٹیمیٹ دیا ہوا ہے، یا جو گفتگو کی ہوئی ہے، وہ اگر 90% ٹیلی کرتی ہے تو آپ 50% بن گئے. پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ کی کیا ہے کہ آپ کریڈٹ پہ دے رہے ہیں یا آپ کیش پہ دے رہے ہیں. جو کریڈٹ پہ دے رہا ہے اس نے کوالٹی میں تھوڑا سا کرے گا، ان کو بتائیں صاف بات پہ. تو اب تو جی یہ جو میڈیا ہے اس نے تو کھول کے رکھ دی ہے کہ اگر میں ادھر آپ کے سامنے بات کو کر کے جاتا ہوں، ابھی میں گھر نہیں پہنچوں گا تو میری ریپوٹیشن تو پہنچوں گی. ایک ریپوٹیشن ہے فار ایور، ایک ہے فار ٹائم بینگ. فار ٹائم بینگ آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن فار اوور آل جو ہے نا آپ کی لانگ ٹرم، وہ یہ ہے کہ سچائی اس کی مین چیز ہے. اور آپ کے پاس وہ چیز بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی انتظام بھی ہونے چاہیے، اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ڈیمانڈ یہ چاہتے ہیں. آپ کو کھانوں میں کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ میں تو جی سادہ کھانا پسند کرتا ہوں، الحمدللہ، شکر اللہ کا. تو بہرحال فیوریٹ ڈش میں تو اگر یہ باجرے کی روٹی ہو اور ساگ ہو تو میری فیوریٹ ڈش ہو ہے لسی ہو. ٹھیک ہے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو، لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پیغام یہ ہے جی کہ پاکستان بڑے نازک حالات سے گزرا ہے. سیاسی طور پہ بھی اندرونی اور بیرونی حالات بہت خراب ہیں، اور یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ کافی بیٹھ چکی ہے. تو ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ سچے آدمی کی سپورٹ کرنی چاہیے. اگر ہماری سیاسی پختگی آئے گی، ہمارے ملک میں ایک ایسا حکومت آئے گی جس کے پاس 2/3 اکثریت ہوگی، تو پھر وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے کام بھی کر سکتا ہے. تو دوسرا، ہماری جو ساکھ بدنام ہوئی ہے ہمارے خاص طور پہ اسلامی ممالک میں، یا ہمارے چائنا دوست ہیں، ہماری وہ ریپوٹیشن نہیں ہے باہر کے ممالک میں جو ہونی چاہیے تھی. تو ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو نئے سرے سے منظم تنظیم کرنا ہوگا، اور عوام کے اندر ایک اخلاقیات کو پرچار زیادہ کرنا ہوگا کہ جتنی عوام پڑھی لکھی ہوگی اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوگی، اتنا مسائل کم بھی ہوں گے، اور ملک ہمارا جو ہے وہ معیشت میں بھی بہت اونچا جائے گا. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سر. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.